سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، ناظرین، سب سے پہلے آپ تمام احباب کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت کے خوبصورت ماہ مبارک کے آغاز پر تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک۔ آج ہمارا پہلا روز، یہ 12 روزہ ہماری انشاءاللہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انشاءاللہ یہ اسی طرح ہماری یہ لائیو بھی چلے گی انشاءاللہ، اور 12 روز انشاءاللہ بغیر کسی وقفہ اور ناغہ کے انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت، آپ کی سیرت اور میلاد پاک کے حوالہ سے انشاءاللہ یہ ہماری محفل جاری رہیں گی۔ آج بنیادی جو ہمارے عقائد کے حوالہ سے میں نے قرآن کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، آج سب سے پہلے ہم یہ آج کی آیت مبارکہ میں یہ دیکھیں گے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو منانا قرآن کی روح سے کیسا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر جو ہی ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو جناب ایک بحث چڑھ گئی کہ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدعت ہے، نعوذ باللہ، یہ صحابہ نے نہیں منایا۔ ایک سوال کیا جاتا ہے، بہت زیادہ سوال بار بار جو میں کل سے مسلسل دیکھ رہا ہوں، کیا صحابہ نے منایا؟ کیا حضور کے زمانہ میں کبھی حضور نے منایا؟ تو ان تمام سوالات کے جوابات انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے۔ قرآن کی جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ کا یہ احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے ان میں اپنا حبیب محمد مصطفیٰ مبعوث فرما دیا۔ اب سامعین، یہ بات بڑی واضح ہے اور یہ بات طے ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم پر کوئی اللہ کا احسان ہو اور اللہ کا فضل تم پہ کیا جائے تو فرمایا اس کا خوب چرچا کیا کرو۔ قرآن کی آیت سماعت کر لیجئے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا خوب چرچا کیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جانے کائنات بلکہ جانے جانانے کائنات محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ کا فضل ہیں یا نہیں ہے؟ نمبر 1۔ دوسرا فرمایا گیا وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ جب تمہیں کچھ رحمت دے تو اس کا بھی چرچا کیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کائنات کے لیے رحمت ہے یا نہیں؟ دونوں سوالات میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا دنیا میں تشریف لے آنا، اس سے بڑا فضل کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ اس فضل کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے، آج وہ لوگ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، جو خواتین اور بیٹیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کو یہ بات جاننا چاہیے کہ انہی بیٹیوں کو زندہ در گور دفن کر دیا جاتا تھا آمد مصطفیٰ سے قبل۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی کہ جن کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اس عورت اور اس بیٹی اور اس ماں اور بہن کو یہ مقام دیا کہ سرکار نے فرمایا جس کے ہاں بیٹی ہوگی اللہ اسے اپنی رحمت سے یاد فرما دے گا۔ فرمایا ماں ہے الجنت تحت اقدام الامہات،
اللہ نے جنت ماؤں کے قدموں میں رکھ دی ہے، اور ارشاد فرمایا اگر وہ بیوی ہے تو فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، وانا خیرکم لأہلی، اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تمام سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ دوسری بات پہ آ جائیے، رحمت، سرکار کی ذات کائنات کے لیے رحمت، وہ کس انداز میں؟ قرآن خود گواہی دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ آپ انسانوں کے لیے رحمت، آپ حیوانوں کے لیے رحمت، آپ شجر کے لیے رحمت، آپ حجر کے لیے رحمت، آپ آسمان پہ رہنے والے ملائکہ ان کے لیے رحمت، حور و غلماں جنت میں رہنے والے ان کے لیے آپ رحمت، گویا حشرات الارض کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کی رحمت سے آج زندہ ہے، اور آج وجود کائنات اور آج وجود جنوں انس و بشر و کائنات اور جمادات وہ سارے کا سارا مرہون منت ہے کہ کائنات میں رب نے محبوب مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ اللہ کے فضل بھی ہیں، اللہ کی رحمت بھی ہے۔ اب آئیے، سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جناب میلاد منانا، جو ہی ماہ ربیع الاول آتا ہے گلی کوچہ بازار ہر طرف صلی اللہ کے ترانے شروع ہو جاتے ہیں، ہر گھر میں ہر گلی بازار کوچے کے اندر اللہ کے رسول کی ذات کے ولادت کے تذکرے کیے جاتے ہیں، صدقات و خیرات اور لوگوں کے اندر لنگر تقسیم کیے جاتے ہیں۔ جناب یہ کہاں ہے؟ جناب سوال یہ ہے، اللہ جب یہ فرما رہا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، پہلی بات یہاں سے میں ترتیب سے آپ کے ساتھ چلوں گا، یہ بات سن لیں کہ اللہ نے فرمایا میرا مومنوں پر احسان ہے۔ کن پر احسان ہے؟ مومنوں پر، جو اللہ کے رسول کی آمد کو اپنے لیے احسان نہیں سمجھتا اور اسے خوشی نہیں ہوتی، سمجھ لیجئے اس کا مومنین سے تعلق ہی کوئی نہیں، کیونکہ رب نے مختص کر دیا مومنوں کے ساتھ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا مومنین پر میرا یہ احسان ہے، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے اپنا رسول ان میں مبعوث فرما دیا۔ اب آئیے جو سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا، سب سے پہلا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب اپنی ولادت کی خوشی منائی؟ آج جناب آپ سرکار کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، یہ تو جناب اسلام میں ایک نیا کام آ گیا، بدعت آ گئی۔ کیا حضور نے ایسا کیا؟ تمام حدیث کی کتب میں یہ بات موجود ہے، تمام کتب حدیث، معتبر کتب حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے، پیر کا، ہر پیر کا سرکار روزہ رکھتے تھے۔ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر پیر کا روزہ رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا اور میری ولادت ہوئی تھی۔ اب یہ میلاد بنانا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میلاد کہتے کسے ہیں؟ ولادت، برتھ، پیدائش، اور یوم میلاد، برتھ ڈے، جس دن کسی کی پیدائش ہو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا چونکہ رب نے مجھے اس روز پیدا فرمایا، میں شکرانے کے طور پر اس روز روزہ رکھتا ہوں۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی شکر بناتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ انسانیت گھٹاؤں میں تھی، یہ انسانیت جہالت میں تھی، یہ انسانیت اندھیروں میں تھی، یہ انسانیت کسی مسیحا کی تلاش میں تھی، اور یہاں کی بچیاں بیٹیاں جن کی آبرو
مٹی میں خاک میں مل گئی تھی وہ دعائیں مانگ رہی تھیں، یا اللہ کسی ایک کو تو ایسے کو بھیج دے جو ہماری عزتوں کا محافظ بن جائے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا جس نے بیٹی کی عزت دے دی، جس نے ماں کی صورت میں جنت دے دی، جس نے بہن کی صورت میں عزت دے دی، بیوی کی صورت میں آدھا ایمان دے دیا، اور مظلومیت میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو آسرا اور بے سہارا لوگوں کو سہارا اور بیچاروں کو چارہ مل گیا۔ تو ہم آج یہ مناتے ہیں، شکر کرتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے وہ عظیم مصطفیٰ ہمیں عطا فرما دیا۔ یہ ہم نے آج نہیں منایا، اس کا آغاز تو سرکار کی ذات مبارکہ مقدسہ سے ہو گیا۔ ہر دور کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ کہیں کہ جناب آپ ٹینٹ لگاتے ہیں، جناب آپ سپیکروں میں واز کرتے ہیں، آپ جناب یہ لائٹنگ کرتے ہیں، بھائی ہر دور کی ضروریات کے مطابق مزاج مختلف ہوتے ہیں۔ اب سرکار کے زمانہ میں جب بجلی نہیں تھی، جب چراغاں کا وہاں نظام ہی نہیں تھا، وہاں لاؤڈ سپیکر ہی نہیں تھا، وہاں اس طرح کا کوئی اہتمام کا انداز ہی نہیں تھا، تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ جناب حج کرنے کے لیے آپ جہاز پہ سوار ہو کے کیوں جاتے ہیں؟ حج نہیں ہوگا، کیونکہ حضور نے کبھی جہاز پر سواری کر کے حج نہیں کیا۔ حضور نے کبھی جہاز پہ چڑھ کے حج کیا ہے؟ نہیں کیا۔ آپ کہیں جناب کرسی پہ نماز نہیں ہوتی، نہیں فتوے پھر حضور کے زمانے میں بیمار تھے کہ لوگ نہیں تھے؟ کمر کی تکلیف تب بھی لوگوں کو ہوتی تھی، بیمار تب بھی ہوتے تھے، گھٹنوں کی تکلیفیں تب بھی تھیں، لیکن تب کیا تھا؟ یہ نظام ہی نہیں تھا، وہ لوگ بیٹھ کر نیچے بیٹھ کر اشارے سے نمازیں پڑھتے تھے۔ ہم نے کہا اب سہولت آ گئی ہے، زمانے نے کروٹ بدلی ہے، معاملات آسان ہو گئے ہیں، موبائل پہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا حضور نے اور صحابہ کرام نے کبھی موبائل پہ قرآن پڑھا؟ تو کیا آج موبائل پہ پڑھنے والی قرآن کی تلاوت کو ہم کہیں ثواب نہیں ملتا؟ نہیں، اسی طرح ثواب ہے جس طرح مصحف شریف کو پڑھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح ہے۔ جیسے مصحف کو ناپاک صورت میں عورت نہیں چھو سکتی، اسی طرح قرآن کی اس سکرین کے اوپر بھی ان آیات کے اوپر ہاتھ وہ ٹچ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ زمانے کے حالات بدلتے چلے گئے۔ دوسرا سوال کیا جاتا ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں یہ ولادت کی خوشی کا کوئی انداز تھا؟ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک جشن میں آپ گئے، آپ نے پوچھا کہ یہ تم کس کی خوشی منا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس روز ہمارے اوپر آسمان سے اللہ نے دسترخوان اتارا تھا، منا سلوا اس کا قرآن میں ذکر ہے، منا سلوا آسمان سے نازل ہوتا، پکا پکایا کھانا 2 ٹائم، میٹھا اور نمکین۔ ان کا اس روز فلاں روز ہمارے اوپر دسترخوان نازل ہوا تھا، ہم اس کے شکرانے کے طور پہ جب بھی وہ دن آتا ہے ہم جشن مناتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ہم جس روز اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا تو میں اس کا جشن کیوں نہ مناؤں؟ سرکار نے فرمایا ہم ہر پیر کو روزہ بھی رکھیں گے اور اللہ کی راہ میں خیرات بھی کریں گے۔ سرکار ہر پیر کو یہ اہتمام فرماتے۔ آج ہم محافل میں کیا کرتے ہیں؟ شکرانے کا سب سے اچھا انداز یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور اللہ کا قرآن پڑھیں، اللہ کے رسول کی صفات بیان کریں، اللہ کے رسول کا ذکر کریں۔ اور کمال بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہے؟ آئیے حدیث قدسی اللہ کا فرمان سنیے۔ اللہ نے کے رسول فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے من ذکرک فقد ذکرنی قد جعلت ذکرک ذکری، اے پیارے حبیب جس نے آپ کا ذکر کر لیا اس نے مجھ خدا کا ذکر کر لیا۔ اب ہم سرکار کی صفات کا ذکر کر رہے ہیں، سرکار کے محامد کا ذکر کر رہے ہیں، حقیقت میں اللہ ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھ رہا ہے، فرشتے کیا لکھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے ذکر میں بیٹھے۔ اس کے بعد دوسری جگہ پہ آ جائیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ وہ جی صحابہ نے کبھی سرکار کا میلاد نہیں منایا، بڑے افسوس کی بات ہے۔
صحابہ کرام نے جس میلاد کو زندہ کیا ہے، قیامت تک دنیا اس مثال کو ترستی رہے گی، قیامت تک دنیا اس مثال کو ترستی رہے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا تو ہر صبح اور ہر شام اللہ کے نبی کے میلاد میں گزرتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ، کسی عاشق نے کہا تھا صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا ذکر کرتے تھے، نبی کی دید ہوتی تھی۔ صحابہ وہ صحابہ، عظیم صحابہ، ان کی تو ہر روز عید ہوتی۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے، عید کا روز تھا تو خوشی اس انداز میں نہیں تھی۔ کسی نے کہا جناب آج عید کا دن ہے اور آپ جشن نہیں منا رہے۔ اس نے کہا عید تو میری تب ہوتی جب مصطفیٰ کی دید ہوتی مجھے، میں کسی وجہ سے، میری ماں بیمار ہے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں پا رہا تو مجھے عید کی خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ میری عید تو تب ہوتی ہے چاہے عید کا دن نہ بھی ہو جس دن اپنے محبوب مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ انہوں نے تو وہ محبت کا ذکر کیا، اور علامہ اقبال نے اس میلاد کا ذکر بھی کیا۔ صحابہ کرام دور دراز سے، سوال یہ ہے نماز فرض ہے، کہیں بھی آپ جماعت پڑھ لیں آپ کی جماعت ہو جائے گی۔ صحابہ کرام دور دراز سے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مسجد نبوی میں تشریف لاتے، حضور کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے، اور صحابہ کا طریقہ پتہ کیا تھا؟ سن لیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ صحابہ نماز میں کھڑے ہوتے، وہ جو آخری صف میں صحابی رسول کھڑے ہوتے نا، صحابہ فرماتے ہیں نماز میں ایسے کر کے کھڑے ہوتے، اور کئی صحابہ تو ایڑیاں بھی اٹھا لیتے نماز میں پیچھے سے۔ ایک دفعہ سرکار نے فرمایا میں، سرکار جیسے آگے دیکھتے تھے سرکار ویسے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ سرکار نے فرمایا میں نماز میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کبھی ایڑیاں اٹھا لیتے ہو اور کبھی اپنے دوسرے بھائی سے مقابلے میں اپنے سر کو بلند کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا سرکار کیا کریں، نماز تو اللہ کی ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری نگاہیں آپ کے چہرہ انور کی جانب ہوتی ہیں۔ اقبال نے کہا ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اب صحابہ پہ کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں کیا کرو گے؟ مسلمانوں آج کا میرا درس اور آج کا میرا پیغام یہ ہے، آپ کے چہروں پہ خوشی آ جائے، ربیع الاول کی آمد کے ساتھ آپ کے چہرے کھل جائیں، نفرتیں ختم ہو جائیں، محبتیں پروان چڑھیں، محبتیں بکھیرنے والے اور تقسیم کرنے والے آقا آ گئے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ سرکار کی ولادت کا مہینہ آ گیا، خیرات کیجئے، اللہ کی راہ میں تقسیم کیجئے، روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیے، اپنے دسترخوان کو وسیع کیجئے، اپنے بچوں کے ساتھ محبتوں کو اور بڑھا دیجئے، اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ محبت کو اور بڑھا دیجئے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جو غم گسار کی آمد کا مہینہ ہے، جو غم خار کی آمد کا مہینہ ہے، جو غریبوں کے لیے سہارا بننے والے کی آمد کا مہینہ ہے، جو بے سہارا لوگوں کے لیے سہارا بننے کا زمانہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری کائنات خوشیوں کے جشن منا رہی ہے، اس لیے کہ کائنات کا دولہا اس خوبصورت ماہ مبارک میں ہمارے درمیان تشریف لائے، اور آپ کی آمد سے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو اپنی رحمت کے ساتھ مالا مال فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سرکار کی آمد کی خوشیاں گھر گھر اور گلی گلی بازار بازار کوچے میں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔